فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ماہ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وقت اللہ کے ذکر میں، توبہ استغفار میں، دعا میں اور کلمہ شریف کے ورد میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل جائیں، فرمایا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جس کو مل جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والا دل، جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن مل جائے۔ اور نمبر 4 کہ جس کو ایسی بیوی مل جائے پاک دامنہ، یعنی ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے، اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ جس بندے کو یہ 4 چیزیں مل جائیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ جب تک انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کے جو لب ہیں اللہ کے ذکر میں تر رہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر سے نجات دلانے والا، یہ جو ذکر سے، فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں۔ یہ اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یعنی زبان کو تر رکھنا، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور پھر یہ ایسا عمل ہے کہ عذاب سے نجات دلانے والا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب چرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر کے حلقے، یہ جو ذکر کی محفلیں ہیں، اس پر یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ ان کا جو ذکر ہے فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ذکر اللہ، یعنی ذکر اللہ کرنے والا عذاب سے بری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ یعنی آنسو بھی گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ حدیث شریف میں ہے، اس حدیث کا راوی حضرت ابو موسیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ اور مردہ کی مثال حضور علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر کرنے والا نہیں وہ مردہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس گھر کی مثال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو، وہ زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ آباد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح یعنی ویران ہے۔ یار وہ دوست، وہ بزرگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں جہاں میری مائیں بہنیں صبح کے ٹائم قرآن کھولتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں،
قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر آباد ہے، وہ گھر آباد ہے۔ لیکن اس نیک مہینے میں بھی یہ آخری گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن کوئی ایسے حال تک بھی ایسے کچھ گھر ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی، جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ویران ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے گھر آباد ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے گھروں میں سکون ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ آخری گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ افطار کے ٹائم بخشش فرما رہا ہے۔ افطار کے ٹائم خوب دعاؤں میں وقت گزاریں، التجائیں کریں، یا اللہ میری بھی بخش فرما، میرے ماں باپ کی بخش فرما، حضور کی ساری امت کی بخش فرما۔ یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ یہ پھر زندگی میں شاید یہ ماہ سیام کی ہمیں گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، تو انہیں وقت کی قدر کریں، اسے غنیمت سمجھیں، اللہ کا ذکر کریں کہ شاید یہ گھڑیاں دوبارہ نصیب ہوں گی نہ ہوں گی۔ خوب نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی ذکر اللہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت روپیہ ہو، وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص یعنی بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، یعنی ایک کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ دولت یعنی تقسیم کر رہا ہے، اور دوسرا بیٹھ کر یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے اس شخص سے، اس سخی سے، اس مالدار سے جو بیٹھ کر تقسیم کر رہا ہے، جا چل کر تقسیم کر رہا ہے، لیکن قربان جائیں یہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، یہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مالدار سے افضل ہے، اس مالدار سے افضل ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے کا فائدہ، کثرت سے ذکر کرنے کے فائدہ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے، اور موت کے وقت بھی زبان پر یعنی ذکر ہو، سبحان اللہ، کاش ایسا ہو جائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری آخری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وصال کے وقت ہوئی وہ یہ تھی، میں نے پوچھا تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے افضل عمل وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قرب والا عمل بتائیں، اور ارشاد فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پر یعنی اللہ کا ذکر جاری ہو، سبحان اللہ۔ کاش ایسی ہو جائے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کوئی جن کو نماز کی حالت میں موت آ جاتی ہے، جن کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، مدینہ شریف کا دیدار کرتے ہوئے موت آ جائے، خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لازمی یہ وقت میں کوشش کریں کہ شاید دوبارہ یہ ماہ سیام ہمیں ملے یا نہ ملے، تو خوب نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یہ آخری لمحات جاری ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس پاک مہینے میں ذکر کی توفیق مل گئی، نمازوں کی توفیق مل گئی، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات اپنے فطرانے اور زکوٰۃ کی توفیق مل گئی، وہ خوش نصیب ہیں۔ لیکن وہ بدبخت ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ماہ سیام کی گھڑیاں گزر گئیں، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، اب تیسرا بھی گزر رہا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی خوف نہیں آیا، وہ ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب ہیں جن کی یہ اچھیاں گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔